بلغنا رسوله النبي المصطفى علیہ التحیۃ والسلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر گفت و شنید سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کو درجوں بلند فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت دور جدید میں۔ گو کہ یہ عنوان مجھ بے مایا کے معیار سے بہت اونچا ہے، تاہم میں اپنی وسعت کے مطابق اس پر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے کی توفیق سے نوازے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم دین کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے، البتہ عصر حاضر میں اس کی اہمیت پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہر دور کے ارباب دانش و بینش اس کی اہمیت و افادیت پر اپنی فکری جولان گاہوں کو ورزش دیتے رہے ہیں اور اصحاب قلم و قرطاس اس پر خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں، اور عصر حاضر میں بھی اس کی اہمیت و افادیت پر باضابطہ سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے مفکرین کے توسیعی خطابات کرائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ دراصل علم دین ایک مسلمان کو اپنے خالق و مالک سے مربوط ہونے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اس کو شعور بندگی دیتا ہے، اس کی بارگاہ بے نیاز میں کبھی غم کرنے کا احساس دلاتا ہے، اپنے نبی سے عشق و وفا کا جذبہ فراما بیدار کرتا ہے، شرعی حدود و قیود کا پابند بناتا ہے، بزرگان دین کا عقیدت کیش بناتا ہے، اس میں فکر آخرت کا عاطفہ بیدار کرتا ہے، حلت و حرمت کا ضابطہ سکھاتا ہے، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچتا ہے، بڑے اور چھوٹے کی پہچان اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر اکساتا ہے۔ بے شک حضرات محترم، کون نہیں جانتا کہ آج سوشل میڈیا نے فتنوں کے بے شمار دروازے کھول دیے ہیں اور آزاد خیالی، لادینیت اور مذہب بیزاری کے انمٹ نقوش چھوڑ رکھے ہیں، لوگوں کے ملی شعور کو مفلوج اور فکری قوت کو معوف کر دیا ہے، بدعقیدگی اور گمراہی کا نہ تھمنے والا سیلاب رواں کر دیا ہے۔ اس کے ہر پلیٹ فارم پر جہاں کچھ کام کی چیزیں ملتی ہیں وہیں مفسد اخلاق اور فحش مواد بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہر مسلم نوجوان تک پہنچایا جا رہا ہے، اور تو غیر شعوری طور پر اس کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے عقیدے کو بھی تشویشناک حد تک متاثر کر دیا ہے، اور آج سوشل میڈیا سے جڑا تقریباً ہر تیسرا نوجوان 1400 سال کے مسلم عقائد پر انگشت نمائی کرتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کی تعدیل اللہ اور رسول نے فرمائی، وہ اہل بیت جن کی طہارت اللہ اور رسول نے بیان فرمائی، آج سوشل میڈیائی دنیا کے دلدادہ ان کی عزت و حرمت پر شبخون مارنے لگے ہیں، بلکہ کچھ تو ترقی کر کے شان رسالت میں بھی ہرزہ سرائی کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے ہیں۔ انہی مفاسد اور انہی مفاسد بدعقیدگیوں کی نشاندہی نبی غیب داں نے بہت پہلے فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا او كما قال علیہ السلام۔ یعنی اے لوگوں، تم ان فتنوں سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت لے جاؤ جو گھٹا ٹوپ اندھیری رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ اور دوسری طرف آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بڑوں کی بے عزتی، چھوٹوں پر ظلم و ستم، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ایک فیشن بن چکا ہے۔
گویا کہ اخلاقی اقدار قصہ پارینہ ہو چکی ہے. ان سارے مفاسد و خرافات اور بدعقیدگیوں سے بچنے کا واحد ذریعہ علم دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کی تعلیم و تعلم ہے. علم دین مسلمان کے عقیدے کو بھی درست کرتا ہے، اس کے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس کے اخلاق کی آرائش و زیبائش اور معاملات کی شفافیت کا موجب بھی بنتا ہے. حضرات محترم، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے سماج میں فروغ دیں. دینی درسگاہوں کا قیام اور مساجد میں دروس قرآن و حدیث کا اہتمام لازم کریں، اور اساتذہ، ائمہ اور مدرسین کو چاہیے کہ خوب مطالعے اور تیاری کے ساتھ درس دیں تو کافی حد تک سدھار کی امید ہے. اور یاد رکھیں، اگر ہم آج بیدار نہ ہوئے اور علم دین کی نشر و اشاعت کا کوئی انتظام نہ کیا تو نئی پوسٹ ہم سے زیادہ فتنوں اور بدعقیدگیوں کا سامنا کرے گی اور ان کا سدباب اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا وہ آغاز بات تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.